اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے جو احکامات بیان فرمائے، ان احکامات کی تاکید کے لیے اللہ نے اپنی عظمت کو اور رحمت کے ذکر کو اللہ نے بیان فرمایا، تاکہ حاکم کی شان اور حاکم کی عظمت کو بندہ پہچانے اور بندہ ذہن میں یہ تصور کرے کہ کل محشر کے میدان کے اندر اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، تو پھر بندہ ڈر کے مارے پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کہ بندہ اس گمان میں ہو کہ جس طرح دنیا کے اندر میں کسی ایک کی عبادت کر کے کسی دوسرے کو راضی کر کے کبھی ایک سوراخ سے نکل جاتا تھا، کبھی دوسرے راستے سے نکل جاتا تھا، ایک راستہ بند ہوتا تھا دوسرے راستے سے کوئی سفارش کرنے والا آ جاتا تھا، وہاں پر اللہ کے سوا کوئی پھر معبود نہیں ہے، پھر وہاں پر بندہ بچ نہیں سکتا جی۔ اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں ہے، اللہ جس کو پکڑ لے اس کو کوئی چھڑا سکتا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ آگے فرمایا لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، البتہ ضرور ضرور تمہیں جمع کیا جائے گا قیامت والے دن، اور وہ قیامت والا جو دن ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ بندہ یہ تصور کرے کہ وہاں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، یا اللہ نے جو یہ باتیں کی ہیں ہو سکتا ہے کہ جھوٹی ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بات کے اعتبار سے اللہ سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جھوٹ تب ہی بولا جا سکتا ہے کہ جب خوف ہو، جھوٹ تب ہی بولا جا سکتا ہے کہ جب کوئی لالچ ہو جی۔ اب دیکھیں انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا بندہ مجھے مار دے گا جی، اس کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، یا کوئی لالچ کوئی غرض پھنسی ہوتی ہے نا جی، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تو ان دونوں چیزوں سے پاک ہے جی، اللہ کو کسی سے خوف ہی نہیں ہے اور اللہ کو کوئی لالچ ہی نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں تو اللہ نے دی ہوئی ہیں، اور اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں جی، تو پھر اسے ڈر کس بات کا ہے؟ تو یہ اللہ فرماتے ہیں بات کے اعتبار سے میں سچا ہوں کہ یہ جو بات میں نے کی ہے نا جی، اللہ لا الہ الا ہو، میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، مجھ سے کوئی بچا سکتا نہیں ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں فرمایا لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، قیامت والے دن تم ہر حال میں جمع کیے جاؤ گے جی۔ اور جو بندہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، پھر اس بندے کو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، کیوں کل کے درس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے کہ وہ حساب لے جی، پھر وہاں پر حساب دینا پڑے گا جی۔ اگلی آیات میں اللہ نے کافروں کے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، تو پہلے اس آیت کا شان نزول سنیں۔ مشرکین عرب میں سے کچھ لوگ، چند لوگ مختلف قبیلوں کے رلے ملے اور وہ مدینے میں پہنچے، اللہ کے پاک پیغمبر کو کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے بارے میں سنے، اسلام کے بارے میں ہم نے سنے، لوگوں سے ہم سنتے رہے ہیں، ہمارے دل کو تسلی نہ ہوئی، ہم نے سوچا کہ خود جا کر حضور کی محفل میں بیٹھیں، حضور سے سوال کریں اور حضور سے ہم اسلام سیکھیں۔ اب کچھ دن وہ وہاں پر رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھایا کرتے تھے، مسائل سکھایا کرتے تھے، اور صحابہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، خدمت مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو بندہ تم میں سے ایمان لائے اللہ پر، اس کے آخرت کے دن پر، فَلْيُكْرِمِ الضَّيْفَ، وہ مہمان کی قدر کرے جی، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور پھر صحابہ مہمان نواز ہوں تو خدمت کیسے کرتے ہیں؟ تو صحابہ نے خدمت کی، وہ لوگ چند دن رہے وہاں پر، تو
اب رہنے کے بعد انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو کہا یا رسول اللہ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، پکے مسلمان بن چکے ہیں، تو چونکہ اب ہمارے اہل و عیال بیوی بچے گھر بار وہ پیچھے ہم جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو لے کر آتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ چلے گئے، جب وہاں پر گئے تو 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ 2 مہینے وہ لوگ نہ آئے جی۔ اب صحابہ نے باتیں کرنی شروع کر دی، کچھ صحابہ نے کہا یہ تو کیا تھے جی، منافق تھے جی، یہ تو مسلمان تھے ہی نہیں، اور کچھ کہنے لگے کیا نہیں وہ مسلمان تھے، ہو سکتا ہے جی وہاں پر ہوں، وہاں پر وہ پھنسے ہوئے ہوں، کفار آنے نہ دیتے ہوں، یا یہ ہے کہ گھر کے کچھ افراد مانتے نہ ہوں، ان کو منا رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر بار کو چھوڑنے کے لیے ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ اسباب کی ضرورت ہے، سامان باندھتے ہوں گے، سواریاں نہیں ہوگی، طرح طرح کی یعنی دلائل دینے لگے صحابہ نے۔ کچھ صحابہ نے کہا وہ تو مسلمان تھے ہی نہیں، وہ منافق تھے، ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے جی۔ تو کچھ نے کہا نہیں وہ مسلمان تھے، مجبوری کی تحت وہ پھنس گئے جی۔ تو اللہ نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، اوے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم 2 گروہ بن چکے ہو، فی المنافقین، وہ تو منافق تھے، وہ کافر تھے جو تمہارے، اب کیا پتہ ہے جی ہمارے درمیان میں کون منافق ہے کون کافر ہے۔ اب وہ صحابہ کو تو نہیں پتا تھا، حضور کی محفل پہ حضور کو نہیں پتا کہ درمیان میں یہ کون ہے جی، منافق ہیں اندر سے کافر ہیں۔ وہ کس لیے آئے تھے؟ جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کی باتیں وہ اٹھا کر لے کر گئے، کفار کو بتایا سکھایا جی، تو بتایا کہ مسلمان آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے یہ طریقہ کار ہے، مسلمانوں کے جنگی محاذ یہ ہیں، فلاں فلاں کام فلاں بندے کے سپرد ہے، تو وہ تو جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا وہ مومن تو تھے ہی نہیں، وہ کیا تھے جی، کافر تھے، اور تم کافروں کے بارے میں آپس میں لڑ رہے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو انہیں لٹا دیا ہے بسبب اس کے کہ کسبوا، جو انہوں نے کیا، انہوں نے دار الاسلام کو چھوڑ کر دار اختیار کیا۔ دیکھیں جی جب شروع کے اندر ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت ہجرت کرنی فرض تھی جی۔ جو بندہ باوجود طاقت ہونے کے وہ پھر بھی دار الحرب کے اندر کافروں کے ساتھ رہتا تھا، وہ بندہ مسلمان نہیں شمار ہوتا تھا، وہ کافر شمار ہوتا تھا باوجود طاقت ہونے کے۔ تو اب چونکہ وہ لوگ حضور کی محفل میں آئے، انہوں نے اقرار کیا ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اس کے بعد وہ دوبارہ دار الکفر میں آئے تو اللہ نے فرمایا اللہ نے تو انہیں لٹا دیا بس باب اس کے جو انہوں نے کیا۔ وہ دار الاسلام سے چلے گئے، دار الکفر کے اندر وہ کیا بن گئے جی، کافر بن گئے۔ اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، اوے صحابہ تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم ہدایت دینا چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور فرمایا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو رب ذلیل کر دینا جی، جس کو رب گمراہ کر دے، کافر بنا دینا جی، پھر اس کو کوئی مسلمان بنا نہیں سکتا جی۔ آگے فرمایا ودوا لو تکفرون کما کفروا، وہ تو اتنے اپنے عقیدے کے پکے ہیں، وہ اتنے اپنے کفر کے اوپر پکے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ اور فرمایا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء، تم ان میں سے کسی کے ساتھ دوستی یارانہ مت لگاؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں جی۔ یہ شروع اسلام کی بات تھی، جب مکہ فتح ہوا نا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے جی۔ شروع کے اندر ہجرت فرض تھی، جو ہجرت نہیں کرتا تھا باوجود طاقت ہونے کے وہ مسلمان نہیں شمار ہوتا تھا، وہ کافر شمار ہوتا تھا جی۔ آگے فرمایا فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم، پھر بھی اگر وہ اب گئے اور وہ انہوں نے روح گردانی کی ہے، اب دوبارہ مسلمان نہیں ہوتے تو کیا کرو جی، فخذوہم، ان کو پکڑو، وقتلوہم، ان کو وہیں پہ قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں پر بھی وہ تمہیں ملے کیا کریں جی، ان کو وہیں پہ قتل کر ڈالو۔ ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، مت بناؤ تم ان کے ساتھ دوستیاں یاریاں اور مددگاریاں۔ الا الذین یصلون، یہ دوسرا گروہ ہے، پہلا گروہ وہ تھا جو کیا تھے جی، کافر تھے، دوسرا گروہ وہ ہے جو کافر تو ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں جی، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، یا یہ ہے کہ کوئی تمہارے خلاف جنگ کرنے لگا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ مسلمانوں کو کہا کہ ایسے کافر جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے اور جو تمہارے مد مقابل مخالف میں آ کر جنگ نہیں کرتے، صلح کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو تم بھی صلح کا ہاتھ بڑھاؤ، تو ان کے ساتھ آپ جنگ مت کرو۔ یہ وہ کافر ہیں جو آپ کے ساتھ دستانہ لگانا چاہتے ہیں صرف کس وجہ سے کہ تاکہ آپ ہمیں قتل نہ کرو، ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، تو ان کے ساتھ قتال مت کرو۔ باقی جو کافر ہیں ان کے ساتھ کھلم کھلا قتال کرو، جہاں بھی وہ تمہیں ملے ان کو کیا کر ڈالو جی، قتل کر ڈالو۔ تیسرے گروہ کا ذکر کل آئے گا انشاءاللہ العزیز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ذات ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، کوئی سجدے کے لائق الا ہو، وہ اللہ ہے۔ لا یجمعنکم، البتہ وہ جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامت، قیامت والے دن، لا ریب فیہ نہیں ہے شک اس میں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے زیادہ سچا من اللہ اللہ سے، حدیثاً بات کے اعتبار سے۔ فما لکم، پس کیا ہو گیا تمہاری لیے، فی المنافقین منافقین کے بارے میں، فئتین دو جماعتیں بن گئی ہیں، واللہ ارکسہم اور اللہ نے انہیں لٹا دیا ہے، بما کسبوا بسبب اس کے کسبوا جو انہوں نے کیا، دار الاسلام کو چھوڑ کر دار الحرب میں چلے گئے۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تم ارادہ کرتے ہو یہ کہ تم ہدایت دو، من اس بندے کو، اضل اللہ جس کو اللہ گمراہ کرے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا تو ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے سبیلا کوئی ہدایت کا راستہ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ وہ کافر تو چاہتے ہیں، وہ کفر کے اندر اتنے پکے، لَوْ تَكْفُرُونَ کاش کہ تم بھی کافر بن جاؤ، کما کفروا جیسے کہ وہ کافر ہیں، فتکونون سواء پس ہو جاؤ برابر کفر کے اندر، فلا تتخذوا منہم مت بناؤ، منہم ان میں سے کسی کو بھی، اولیاء دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ روگردانی کریں پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں بھی ملیں، وَلَا تَتَّخِذُوا مت بناؤ، منہم ان میں سے، وَلِيًّا دوست، وَلَا نَصِيرًا مددگار، إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ، یصلون جو مل جاتے ہیں، جو میل جوڑ رکھتے ہیں، الی قوم ایک ایسی قوم کی طرف، بینکم وبینہم تمہارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں، میثاق صلح کا وعدہ ہے، او جاؤکم یا وہ کافر آتے ہیں آپ کے پاس، حسرت صدورہم ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں، ان یقاتلوکم یہ کہ وہ قتال کریں تم سے، او یقاتلو قومہم یا اپنی قوم کافروں سے، ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، اللہ سلطہم البتہ ان کو مسلط کرتا تمہارے اوپر، فلقاتلوکم پس وہ قتال کرتے تم سے، فإن اعتزلوکم پس اگر وہ کافر تم سے کنارہ کشی کریں، فلم یقاتلوکم پس وہ قتال نہیں کریں گے تم سے، وَأَلْقَوْا اور اگر وہ ڈالیں الیکم تمہاری طرف، سلام صلح کا ہاتھ، فما جعل اللہ پس نہیں اللہ نے بنایا تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر، سبیلا کوئی اور راستہ۔